نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں مخصوص عبادات ہیں، جیسے دن کا روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا، یعنی ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، تراویح پڑھنا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مشکات کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت جان کر کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ یہ مقدس گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں، تو عبادت پر زیادہ سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اور رمضان المبارک کا اپنا ایک اہم رکن ہے، اور وہ اہم رکن کیا ہے؟ نماز تراویح۔ اور نماز تراویح ایک سالانہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے بے حد قریب کرنے والی عبادت ہے۔ سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائے، اور میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ سنت۔ اور اب یہاں پر تہجد کا ذکر نہیں بلکہ تراویح کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ فرمایا کہ میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، اور تہجد سنت نہیں ہے بلکہ نفلی عبادت ہے۔ تو تراویح جو ہے، نفل جو ہے، وہ بذات خود ایک نفلی عبادت ہے، اور تراویح سنت ہے۔ اور کون سی سنت ہے؟ سنت موقدہ۔ اور سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ سنت موقدہ سے مراد کہ جس کی تاکید اور ترغیب دی گئی ہو، اور سنت موقدہ کو بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ اب جو 8 رکعت تراویح کہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ 8 رکعت در حقیقت تراویح نہیں بلکہ تہجد کی نماز ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے۔ اور اس کا ثبوت اور دلیل ہمیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، اب سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ جان لینا چاہیے کہ رمضان اور غیر رمضان سے کیا مراد ہے۔ تو رمضان یعنی کہ سال کے 12 مہینے میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، اور باقی کے 11 مہینے میں کیونکہ رمضان نہیں آتا تو اس کو کہتے ہیں غیر رمضان۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس سے مراد ہے کہ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، یعنی کہ 8 اور 3 11۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن رمضان میں بھی پڑھی ہے، اور 11 مہینے میں جو رمضان نہیں آتا اس میں بھی پڑھی ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ 11 مہینے میں تو رمضان آتے نہیں کہ تراویح انسان پڑھے، تو اس میں بھی پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اور 8 رکعت کا جہاں ذکر آتا ہے وہ ہے تہجد کا ذکر۔ اب تہجد، تراویح میں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ تو نماز تراویح اور نماز تہجد یہ الگ الگ نمازیں ہیں۔ تراویح کو قیام رمضان کہتے ہیں، اور تہجد کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اکثر لوگ جب حدیث پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کو قیام اللیل کا جیسی خیال آتا ہے تو وہ تراویح کی طرف دھیان جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل تہجد کو کہتے ہیں اور تراویح کو قیام رمضان کہتے ہیں۔ تو اب یہ کہ تہجد جو ہے وہ تو 8 رکعت ہیں۔ اب یہ 20 رکعت تراویح کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا ثبوت بھی ہے، اس کی بھی دلیلیں ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، یہیں سے سارا ہمارا دین شروع ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ تو اگر ہم ان کی طرف دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمل کی طرف، تو سب سے پہلے دلیل جو ہمیں ملتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے ملتی ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، سبھی ان کو جانتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔
اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک جلیل القدر صحابی، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات تشریف لائے اور لوگوں کو 4 فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائے۔ تو یہ 2 حدیثیں بھی بہت ہمارے لیے کافی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں 20 رکعت تراویح ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے ہمارے صحابہ ہیں اور ہمارے خلفائے راشدین ہیں۔ تابعین نے، ائمہ اربعہ نے، حضرات مشائخ نے، ان تمام کے تمام لوگوں نے، اور 1400 سال سے اب تک اسی پر عمل ہوتا رہا ہے اور امت مسلمہ کا اسی پر اجماع اور اتفاق ہے، 20 رکعت تراویح پر۔ اور ان سب کی آپ کو ثبوت اور دلیل جو ہیں وہ ملیں گی بحیقی میں، ابن ابی شیبہ میں، موطا امام مالک میں، اور سنن ابو داؤد میں، اور ترمذی میں قیام اللیل کے جو چیپٹرز ہیں آپ کو انشاءاللہ اس میں ضرور ملیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے تابعین جو ہیں، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور بڑے بڑے نام ہیں جو اسی میں ہمیشہ وہ 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ پھر اس کے بعد اگر میں ائمہ اربعہ کی طرف آؤں، جن میں امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں، تو یہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، جن میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ سبھی جانتے ہیں کہ عرب میں بہت ان کا زیادہ زور ہے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہے، مکہ میں بھی 20 رکعت ہی پڑھتے تھے، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے پایا۔ تو ان تمام کے تمام لوگ 20 رکعت ہی کے قائل رہے۔ تو اتنے سارے نام لیے گئے اور ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا، تو پتہ یہ چلا کہ 8 رکعت تہجد کے بارے میں کہ اس کا ثبوت اور دلیل بھی سامنے رکھ دیا ہے، 20 رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے بھی بتا دیا، صحابہ کے اور تمام ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے علاوہ خلفائے راشدین کے بڑے بڑے نام لیے گئے، تمام کے تمام لوگ 20 رکعت کے قائل تھے۔ اب ایک اور اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 3 رات انہوں نے پڑھی تراویح، تو یہ بات صحیح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 رات تراویح کو با جماعت مدینہ منورہ میں ادا فرمایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کتنی تراویح پڑھی؟ 20 رکعت۔ اب میرا سوال صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں سے یا 8 رکعت کی تراویح کو ماننے والوں کے بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کتنی پڑھی؟ 20 رکعت۔ اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان تشریف لے کے گئے، تو قبرستان تشریف لے جانے پر کوئی اعتراض نہیں، بات یہ ہے کہ 1 مرتبہ آپ گئے، لیکن اس کو ایک دن پر مخصوص نہیں کیا کسی نے بھی، نہ کسی صحابہ نے کیا، نہ ہی کسی خلفائے راشدین میں سے کسی نے کیا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ اربعہ نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ مگر اگر ہم دیکھیں تو 15 شعبان کو اس کو مخصوص بنا دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 15 شعبان کو مرد حضرات جاتے ہیں اور پابندی سے جاتے ہیں، اور اس سے کوئی انکار نہیں کہ کیوں جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا ان کی زندگی کا، بھلے وہ 1 مرتبہ تھا لیکن عمل تھا، تو اس کو سنت سمجھ کے لوگ جاتے ہیں، جو کہ اچھی چیز ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ کیے ہوئے عمل پر ہم نے اس پہ ہمشگی اختیار کی، تو جو چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کیا، 20 رکعت سے کیا، تو پھر جھگڑا کس چیز کا؟ 20 اور 8 کا کیا ہے؟ یعنی زندگی میں کیے ہوئے ایک عمل کو ہر سال اپنے اوپر لازم کر لیا گیا، اور 3 دن کے عمل کو، جس کو نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کیا، باقی پھر مستقل خلفائے راشدین نے کیا، صحابہ کا عمل تھا، اور تمام جو اربع ائمہ کا تھا، اور اب تک کے مسلمانوں کا تھا، لیکن اب اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اس کو نظر انداز کر کے کیا کیا جا رہا ہے
کہ 8 رکعات کو جو تہجد کی سنت ہے اس کو تراویح بنا دیا گیا، اس کو تراویح کا نام دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو دین کی میں کمزوری آتی جا رہی ہے، ہمارا دین ہمارے ہاتھوں سے جو بکھرتا جا رہا ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو مشقت کی وجہ سے، جو کہ اب دین میں مشقت کوئی نہیں کرتا اور کوئی کرنا نہیں چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی مستند عالم یا مفتی کی رہنمائی لینے کے بجائے سوشل میڈیا پر آنے والے جتنے بھی ہیں اس کو سنا جا رہا ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اور اپنے اوپر اس جملے کو ایک نیا بھی جملہ سیکھ لیا ہے کہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اس جملے سے مراد یہ ہے کہ دین مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ وضو کر کے نماز ادا کرو، پانی نہیں ہے تو کنواں کھودنے کا نہیں کہا ہے، بلکہ کہا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں تو پھر لیٹ کے پڑھو۔ تو یہاں پہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دین مشکل نہیں آسان، تو وہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ جملہ یہ کہہ کر جو ہے نا ہر عام اور خاص کو اس میں داخل کر دیا گیا ہے کہ دین کو کیا کر دیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ قیام رمضان یعنی کہ نماز تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت ادا فرمائی، 3 دن فرمائی ہے، لیکن آپ نے 20 رکعت ہی پڑھی۔ خلفائے راشدین میں حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور دیگر جو ہمارے صحابہ کرام ہیں وہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، ہمارے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام کے تمام، اور اب تک جو ہے امت مسلمہ جو ہے ان کا اسی پر اجماع اور اتفاق ہے۔ کس پر؟ 20 رکعت نماز پر۔ تو بہرحال اس جھگڑنے میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی ہے اور ہمارے پتہ چل گیا کہ 20 رکعت کا عمل چلتا آ رہا ہے، تو اب اس کو تخفیف نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، تو اس کو جتنا بھی ہم اس کے لمحے کو ہے اس کو حاصل کریں، اس کو ضائع نہیں کریں، کیونکہ ہمیں واقعی میں نہیں معلوم کہ آئندہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ گھڑیاں ہمیں ملیں یا نہ ملیں۔ اور میں یہاں اس ایک خاص مہینے کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں ہر نیک عمل کرنا، عبادت کرنا، یہ نصیب کی بات ہے۔ لیکن ہم کس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ 20 پڑھیں یا 8؟ اللہ کیا سوچتا ہوگا کہ اس کائنات کو، اتنے بڑے کائنات کو بنا کر بندوں کے حوالے کر دیا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو عیش کرو، اور یہ کس الجھن میں الجھے ہوئے ہیں کہ 8 یا 20؟ تو اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور رکھوں گی، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 20 رکعت پڑھی، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ تراویح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی، انہوں نے اس کو باجماعت پڑھنے کا حکم دیا لوگوں کو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت، تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جہاں فرمایا ہے کہ اپنی سنت کے لیے فرمایا کہ تم لازم پکڑو، مضبوطی سے تھام لو، تو یہاں پر تاکید فرمائی ہے کہ اسی طرح نہ صرف میری ہی سنت کو بلکہ میرے خلفائے راشدین کی سنت پر، اس پر بھی عمل کرنے کی تاکید فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میں یہ حدیث دوبارہ رکھ دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر خلفائے راشدین کی سنتوں میں سے کون سی ایک سنت ہے؟ تراویح بھی سنت ہے، اور سنت موقدہ ہے، تو ہمیں یہ دلیل مل چکی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم پکڑنے والا اور اس کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔